व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं हूं शेफ़ दानिश और आप देख रहे हैं शेफ़ दानिश फूड रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आया हूं उसका नाम है मटन रोगन जोश। मटन रोगन जोश जो बहुत ही एक ख़ास डिश है, इसे कश्मीरी रोगन जोश भी कहते हैं। इसके दो मतलब बनते हैं, ये दो स्टाइल से बनता है। एक है मुस्लिम रोगन जोश और एक है पंडित रोगन जोश, जिसे हिंदू रोगन जोश भी कहते हैं। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो हिंदू रोगन जोश है, पंडित रोगन जोश, वो अदरक लहसुन टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते। जो उस टाइम में जब ये डिश का ईजाद हुआ, ये स्टार्ट हुई, तो वो अदरक लहसुन नहीं डालते थे। वो अदरक लहसुन की जगह पे डालते थे हींग और सौंफ का पाउडर, फिनल पाउडर जिसे कहते हैं। तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो मुस्लिम रोगन जोश है, वो अदरक लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। तो आए हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। सबसे पहले ऑयल, सरसों के ऑयल में ही ये सही बनता है। घी या दूसरा कुकिंग ऑयल से नहीं बनाना। और ये ख़ास है जी कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन की पेस्ट। और ये रोगन जोश होता है फुल रेड कलर का, इसे कहते हैं रतन जोत। रतन जोत से हम इसे लाल करेंगे। और कुछ लोग करते हैं मवल के फूल से। मवल के फूल, उसे इंग्लिश में कहते हैं कुक कॉर्न फ्लावर। इसका मतलब है जो मुर्गी के ऊपर कलगी होती ना, वो उस तरह का फूल होता है, उससे बनते हैं। लाल कलर उसका करते हैं, रेड कलर। और कुछ रतन जोत से करते हैं। ये है जी हींग, ये जयफल जलवत्री का पाउडर, ये सब्ज़ इलायची, ये मोटी इलायची काली जिसे ब्लैक कार्डेमम कहते हैं, ये दारचीनी जिसे सिनेमम स्टिक कहते हैं, क्लोव, लौंग। और ये बादियान का फूल है जी। उसके बाद ये है जी टमाटर। हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग हैं जो टमाटर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि पहले जो पंडित स्टाइल में था वो टमाटर अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं जी, तो टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते थे। हम बना रहे हैं ये मुस्लिम रोगन जोश और पंडित रोगन जोश, इनका मिक्सचर कर, दोनों को थोड़ा मिक्स कर दिया कि जैसे पंडित में अदरक लहसुन नहीं डलती, हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। और हम इसमें हींग भी डालेंगे, ये हींग है जी। तो सौंफ भी डालेंगे हम इसमें, ये दही है, सौंफ है, काली मिर्च, ये ज़ीरा धनिया और कसूरी मेथी। ये हमारे पास एक टमाटर है, बड़े प्याज है बड़े साइज़ में, और 1 किलो हमारा मटन है जी। मटन 1 किलो हमारा मटन है जी। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम इसमें सरसों का ऑयल डालेंगे। सरसों के ऑयल को पहले थोड़ी हीट देनी है। जब ये गर्म हो जाएगा फुल, तो अपनी ये कड़वाहट जो है इसकी ख़त्म हो जाएगी। उसी वक्त इसमें मसाले नहीं ऐड कर देने, नहीं तो ये कड़वापन जो सरसों के तेल को होता है, जिसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, तो ये इसका कड़वापन, ये जब हीट थोड़ा सा धुआं इससे निकलेगा तो इसकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। ये व्यूअर्स, तो अभी ये ऑयल हमारा गर्म हो गया, ये स्मोक इससे आना शुरू हो गया है। तो हम ये मसाले इसमें ऐड करेंगे। लौंग है 4 अदद, 2 सिनेमम स्टिक, ब्लैक कार्डेमम 3, ग्रीन कार्डेमम, ये व्यूअर्स, तो अब इसमें प्याज ऐड करेंगे।
تو پیاز کو ہم تھوڑا سا اسے لائٹ براؤن کریں گے، ڈارک براؤن نہیں کرنا۔ تو ویورز یہ ڈش جو ہے کشمیر سے سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن مشہور کشمیر سے نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے جی یہ جو کشمیری وازوان ہے جسے ہم شیف کہتے ہیں، یہ مغلوں کے جہانگیر بادشاہ کے وہ جو مغلوں کا سٹائل بادشاہی سٹائل تھا ان کے یہ وازوان تھے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ جب جہانگیر بادشاہ کشمیر میں گئے تو ادھر سے یہ ڈش انہوں نے کھائی اور انہوں نے اس کو پھر اپنے جو شیف تھے جو وازوان تھے ان سے بنوائی اور انہوں نے اس میں نئی تبدیلیاں کی، تو اس کے بعد یہ جو ڈش ہے وہ فیمس ہوئی ہے، جسے بعد میں شیفوں نے ہندو سٹائل میں، پنڈت سٹائل اور مسلم سٹائل میں اسے بنانا سٹارٹ کیا۔ جی ویورز، تو یہ ٹماٹر جو ہے یہ آپشنل پہ بھی ہے کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے، ویسے یہ اس میں ڈلتا نہیں ہے، ٹماٹر جو روغن جوش میں ڈلتا نہیں ہے، لیکن ہم یہ دونوں سٹائل کو اپنا رہے ہیں، پنڈت روغن جوش اور مسلم روغن جوش کو، اس لیے میں ٹماٹر اس میں ایڈ کر رہا ہوں، کیونکہ جو پنڈت تھے وہ ٹماٹر کو ٹچ نہیں کرتے تھے، ادرک لہسن کو ٹچ نہیں کرتے تھے، ہم ادرک لہسن بھی ڈالیں گے۔ ٹماٹر ایڈ ہو گئی، جی تو اب ہم اس میں ادرک لہسن کی پیسٹ ایڈ کریں گے۔ اب ہم اس میں مٹن ایڈ کریں گے، مٹن کی بھنائی کریں گے۔ جی تو یہ نمک ہے 1 ٹیبل اسپون، یہ کشمیری مرچ ہے 1.5 ٹیبل اسپون، دہی، اس کی قورمے کی طرح بہت تھک نہیں ہوتی، نہ ہی کڑھائی کے جیسی، یہ تھوڑا سا شوربے ٹائپ ہوتا ہے۔ روغن کا مطلب جو اس کے اوپر تری آتی ہے، جوش، اس روغن کے اندر اس کو جوش دینا ہے اور یہ جوش کے ساتھ پکے گا۔ جی ویورز، تو یہ ہینگ اور یہ جیفل جلوتری کا پاؤڈر ہے۔ اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریباً 1.5 گلاس کے قریب۔
جی ویورز، تو پانی کو بوائل آ گیا، اب ہم اسے دم لگائیں گے تقریباً 40 سے 45 منٹ کا. 40 سے 45 منٹ کا دم لگائیں گے اسے، اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے. جی ویورز، تو ابھی ہمارے مٹن کو 40 منٹ تقریباً 35 منٹ ہو گئے ہیں، تو چیک کرتے ہیں. اب ہم اس میں سونف کا پاؤڈر ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس کی بھونائی کریں گے تاکہ گریوی ہمارا جو پیاز وغیرہ یہ سارا بالکل اسموتھ ہو جائے اور مٹن بھی اپنا جو روغن ہے وہ چھوڑ دے. روغن میں جوش اور جوش میں روغن ہے. جی جی ویورز، تو گریوی کی ہماری بنائی ہوگی، کیونکہ گریوی اس کی بالکل اسموتھ ہو گئی ہے. تو ابھی ہم اسے 10 سے 15 منٹ کا دم اور لگاتے ہیں، تھوڑا پانی لگاتے ہیں. ڈیڑھ گلاس کے قریب تقریباً پانی اور لگاتے ہیں. جب ہم نے اس کی بنائی کی ہے، جب ہماری گریوی اسموتھ ہو جائے تو اس میں وہ پانی خشک ہو گیا. اب ہم اس کی تھکنس کو لیول کرنے کے لیے، اور بوٹی بھی ابھی تھوڑی ہارڈ ہے، 15 منٹ کا دم اور لگائیں گے، اس لیے پانی اور لگانا پڑا ہے. یہ دم لگا دیا. تو اس کو ہمارے 45 منٹ ہو گئے ہیں، تقریباً 50 منٹ ہی ہو گئے ہیں. تو ہم مٹن کو چیک کرتے ہیں. بہت پیاری اس کی شکل آئی ہے، کلر بھی ایک دم زبردست ہے. گریوی ہماری ہمیں اسی طرح کی چاہیے، یہ زیادہ تھک نہیں ہوتا، یہ شوربہ ٹائپ ہوتا ہے. اور ابھی ہم اس کو ریڈ کریں گے، دوسرا اسٹیپ اس کا اسٹارٹ کرتے ہیں. جی تو یہ ہے جی زیرہ دھنیا کرش کیا ہم نے، کسوری میتھی، کالی مرچ، جی ویورز، تو یہ آئل میں ہم رتن جوت کا کلر نکالیں گے. یہ رتن جوت ہے جی. یہ دو طرح سے اس میں ڈلتا ہے، ایک تو رتن جوت، ایک مغل کے پھول. جو مغل کے پھول ہے وہ اسے انگلش میں کہتے ہیں کک کارن فلاور. اس کا مطلب ہے جو مرغی کے اوپر کلگی ہوتی ہے نا، کک کارن فلاور، وہ پھول کی جو شکل ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، مرغے کی کلگی کی طرح. اس سے بھی اس کا کلر ریڈ کر لیتے ہیں، اور رتن جوت سے بھی. یہ ہم نے آئل تھوڑا سا ڈالا ہے، اور یہ اس میں دیکھتے ہیں جی یہ اس کا کلر دیکھے گا. جی ویورز، تو دیکھیں اس نے اپنا کلر جو ہے نا لینا شروع کر دیا ہے. گرم آئل اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ اپنا کلر ریلیز کرے گا. جی ویورز، اب
ابھی ہم اس میں یہ ڈالیں گے جی اس کو ریڈ کرنے کے لیے. یہ دیکھیں جی اس کا کلر یہ فل ریڈ ہوتا ہے. ہاں ہم آپ کو اس کے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں. یہ ویورس تو ابھی گریوی کا کلر اور یہ اس طرح کی رکھنی ہے. زیادہ اس کو تھک نہیں کرنا، گاڑھا نہیں کرنا. جی ویورس تو ابھی ہم روٹی کو چیک کرتے ہیں. روٹی ہماری بالکل گل گئی ہے. چیک کرتے ہیں. زبردست ٹیسٹ ہے. آپ ایک دفعہ گھر میں جب بنائیں گے نا تو انشاءاللہ یاد کریں گے کہ کوئی ریسپی کی ہے. ابھی ہم ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. جی ویورس تو یہ روغن میں جوش ہے اور جوش میں روغن ہے جی. یہ اس کا روغن دیتے ہیں. یہی اس کا نام ہے، یہی اس کا روغن ہے، یہی ڈش ہے. کہ آپ کو اگر یہ ریسپی پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.